پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے مشتاق یوسفی کا انشائیہ جنون لطیفہ کا تجزیہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم انشائیہ کی تعریف پر گفتگو کرتے ہیں۔ انشائیہ تخلیقی ندرت، ریزہ خیالی، اسلوب کی تازہ کاری اور فکر کے تنوع کا ایسا خضرا فطری بیانیہ ہے جو شخصی اظہار سے عبارت ہے۔ انشائیہ میں عموماً مخصوص موضوعات پر انشا پردازی کے دلچسپ نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ انشا پردازی و بیانیہ کا منفرد اسلوب انشائیہ نگاری کو جنم دیتا ہے۔ انشائیہ داخلی کیفیات کا حامل ہوتا ہے جبکہ مضمون معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ انشائیہ ذہنی تخلیق کی مختلف جہتوں کا حامل ہوتا ہے۔ عدم تکمیل اور ایجاز و اختصار انشائیہ کا امتیازی وصف ہے۔ انشائیہ فکری اور فنی لحاظ سے داخلی صنف اظہار ہے۔ انشائیہ نگاری ایک تخلیقی عمل ہے۔ اس میں غزل کا ایجاز، افسانے کا تاثر، ناول کا سا فلسفہ حیات اور ڈرامے کے انتظاریہ لمحات اور اس کے پس منظر میں دھیمی طنز و ظرافت کی چاشنی ہوتی ہے۔ انشائیہ اختصار کے باعث نثر کی دیگر اصناف سے منفرد ہے۔ یہ اردو میں ایک نئی صنف ہے۔ فرانسیسی ادیب مونتین اس صنف کا موجد کہا جاتا ہے۔ اردو میں انشائیہ نگار جن کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن یہاں ہم محمد حسین آزاد اور سر سید کو اس کا موجد قرار دیتے ہیں۔ حسن نظامی، عبدالحلیم شرر، فرحت اللہ بیگ اور ملا رموزی اس کے نمائندہ ہیں۔ انشائیہ نگاروں میں رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، کنہیا لال کپور، احمد جمال پاشا اور مشتاق یوسفی کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہاں ہم مشتاق یوسف کے انشائیہ جنون لطیفہ کا تجزیہ پیش کریں گے۔ مشتاق یوسفی اردو کے غیر معمولی تخلیق کار، طنز و ظرافت نگار اور انشائیہ نگار تھے۔ ان کے عالمانہ اور مدبرانہ جملوں سے ان کی تنقیدی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یوسفی کے یہاں ادبی تلمیحات اور محاوروں کی کثرت سے اس کا استعمال محاوروں کا کثرت سے ملتا ہے۔ انگریزی زبان اور ادب سے بھی انہیں گہری واقفیت تھی۔ یوسفی کے اسلوب اور تحریروں کی فنی خصوصیات یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے کرداروں کے ذریعے انہیں علامت بنا کر مؤثر گفتگو کی ہے۔ مثلاً ان کے ہمزاد مرزا عبد الودود بیگ کے علاوہ پروفیسر قدوس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یورپین ادیبوں، شاعروں اور فلسفیوں کے حوالے بھی ان کی تحریروں میں موجود ہیں۔ عام فہم اور سادہ سلیس الفاظ کے ساتھ ذخیرہ الفاظ، محاورے اور مثالیں یوسفی کی تحریروں میں فصاحت پیدا کر دیتی ہیں۔ عربی، فارسی، راجستھانی، مارواڑی، سندھی، بلوچی اور پشتو وغیرہ کا استعمال برمحل اور برجستہ انداز میں کیا ہے۔ جزیات نگاری یوسفی کی تحریروں کا امتیازی وصف ہے۔ بیانیہ پر انہیں مہارت حاصل ہے۔ تحریف نگاری پر انہیں دسترس ہے۔ یوسفی ایک سچا اور کھرا فنکار ہے۔ یہاں ہم جنون لطیفہ کا تجزیہ پیش کریں گے۔ چراغ تلے میں شامل انشائیہ جنون لطیفہ کے پہلے جملے سے تخلیقی ندرت کا احساس ہونے لگتا ہے۔
تہذیبی اقدار اور گزشتہ زمیندارانہ شان و شکوہ کی جھلکیاں اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یوسفی کے یہاں تخلیقی توانائی کے ساتھ شعری مثالیں تحریر میں تازگی اور لطف پیدا کر دیتی ہیں۔ یوسفی نے اپنے ذاتی تجربے سے یہ اختراع پیدا کی کہ کھانا پکانا ایک باقاعدہ اور باضابطہ فن ہے، اگرچہ یہ روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے۔ جنون لطیفہ میں مرزا عبدالودود بیگ ایک فرضی کردار ہے، لیکن اسے معاشرے اور تہذیب کی علامت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ زمیندارانہ نظام کے زوال پذیر اقدار کی صورتحال اور منظرنامہ نامے اس کے فنکارانہ انداز میں اسے پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً وزادار طبقے کے افراد باورچی نوکر رکھنے کے بجائے نکاح ثانی کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک تجرباتی اور کارآمد جملہ مرزا اکثر کہتے ہیں کہ خود کام کرنا بہت آسان ہے مگر دوسروں سے کام لینا نہایت مشکل، بالکل اسی طرح جیسے خود مرنے کے لیے کسی خاص قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کو مرنے پر آمادہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک معمولی سپاہی اور جرنیل میں یہی فرق ہے۔ کہیں کہیں جملوں اور لفظوں کی دروبست اور خیالات میں غلطی اور الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وقتی طور پر زیر لب مسکراہٹ اور کہیں کہیں قہقہوں کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر فنکارانہ ربط قائم رہتا ہے۔ کسی موضوع کو خاص فنکارانہ انداز اور نئے گوشے تلاش کر کے لفظوں کے پیکر سے خیال و افکار کو مزین کرنا انشا پردازی کا فن کمال تصور کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ شعراء کے اشعار اور مصروں سے تحریر معیاری، دلچسپ اور مؤثر ہو جاتی ہے، اور یوسفی کی تحریروں میں یہ ان کا منفرد اسلوب اس کی شناخت بن کر ابھرتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ مصرے سے تحریر میں اس طرح لطف پیدا کرتے ہیں: ہم داد کے خواہاں نہ انصاف کے طالب۔ یوسفی نے جنون لطیفہ میں خانساماؤں کے اعداد و اطوار اور اقسام پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ نیز مختلف علاقوں، ان کی پیشہ ورانہ مہارت، گزشتہ مالکوں کے ساتھ کام کرنے پر تجربے کا اظہار، بعض کی وفاداری اور بعض کی بے وفائی اور بد تہذیبی پر گہرے طنز کیے ہیں۔ اس میں طنز و ظرافت اور استہزاء کا پہلو نظر آتا ہے۔ کہیں عظمت یکتا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں تو کہیں دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور غربت و افلاس کی آہ و بکا سنائی دیتی ہے۔ کہیں امتزاج ہے تو کہیں تضاد۔ سماج کا یہ رد و قبول یوسفی کی فنکارانہ چابک دستی کا غماز نظر آتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے جنون لطیفہ میں کھانے کی اقسام، کھانا کھانے کے اصول، مختلف النوع علاقائی سطح پر کھانے کے ذائقے، مختلف علاقوں میں کھانے کی قسمیں اور ان کی تفصیل، غذا شناسی کا فن، یہ سب تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جس دیش میں لاکھوں آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہ ہو، وہاں بھگوان کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ انداتا کے سوا کسی اور روپ میں سامنے آ سکے۔ ایک اور جگہ مشتاق یوسفی لکھتے ہیں کہ آپ فن غذا شناسی کو فلسفہ خدا شناسی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ ہم نے جنون لطیفہ
جو چراغ تلے میں شامل ہے اس سے یہ کوٹ کیا ہے۔ یوسفی کا اختراعی اور ندرت آمیز اور ادبی بیانیہ الفاظ کی در و بست، جملوں کی ساخت، خیالات اور افکار کا سیل رواں، لفظوں اور محاوروں کا برجستہ اور برپہل استعمال، زبان کے چٹخارے قاری کو مکمل تحریر پڑھنے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ جنون لطیفہ جو ہے اسی عبارت پر ختم ہوتا ہے۔ دیکھیے جملہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک درباری نے جب اس کو گوش گزار کیا کہ روٹی نہ ملنے سے اس کے سبب ہزاروں انسان پیرس کی گلیوں میں دم توڑ رہے ہیں، تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ احمق کیک کیوں نہیں کھا لیتے؟ یوسفی اپنے معاصرین سے ممیز و ممتاز نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں تخلیق ہی نہیں بلکہ دیگر ادبی تخلیقات کی مثالوں کے ذریعے نیا رنگ و آہنگ موجود ہے، جس میں دیگر مشرقی اور مغربی ادبیات کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔ مشتاق یوسفی کا منفرد اسلوب بیان اور مخصوص لب و لہجہ جنون لطیفہ کے حوالے سے انشائیہ کے فن کا شاہکار نمونہ پیش کرتا ہے اور انشائیہ نگاری کی تکنیک پر پورا اترتا ہے۔